اللہ وبرکاتہ۔ درس کو آپ لوگ غور سے سنیں، انشاءاللہ پھر سوال ہوگا۔ تقریباً 10 یا کچھ 10 بسکٹ ہے جی پاس والا، اور انشاءاللہ جو ہے جو صحیح جواب دے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اور بچوں سے بھی سامنے بیٹھو تھوڑا، یہاں پہ عظیم الدین طفیل، کیا نام؟ مستقیم، شاہد مستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ واہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلباء، آج آپ کے سامنے جو یہ دروس کا سلسلہ گزشتہ 2 ہفتوں سے چلتے چلے آ رہا ہے، اسی کی ایک کڑی آج آپ کے سامنے یا آپ کے پیش خدمت ہے۔ گزشتہ درس میں نے واجب اور اس کے متعلق بے شمار چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ واجب کے بعد جو درجہ آتا ہے احکام شرعیہ تکلیفیہ میں سے، وہ مندوب کا درجہ ہے، وہ درجہ مستحب کا ہے۔ جیسا کہ جمہور اصولیوں کے نزدیک احکام تکلیفیہ شرعیہ جو ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ 5 قسموں میں سے ٹاپ پر نمبر 1 پر واجب ہے، اور دوسرے نمبر پہ مستحب ہے، تیسرے نمبر پہ مباح ہے، اور چوتھے نمبر پہ مکروہ، اور 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح سے سادات حنفیہ نے احکام تکلیفیہ شرعیہ کو 7 قسموں میں بانٹا ہے۔ اس میں سے ایک کا نام فرض ہے، دوسرا واجب ہے، پھر اس کے بعد مندوب ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مباح ہے، پھر اس کے بعد مکروہ تنزیہی ہے جس کا رجحان اباحت کے قریب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے مکروہ تحریمی ہے جس کا رجحان حرام کی طرف ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آخری قسم جو ہے حرام کی ہے۔ یہ علماء حنفیہ کے نزدیک جو اصولی علماء ہیں ان کے نزدیک احکام تکلیفیہ شرعیہ کی 7 قسمیں، اور جمہور اصولیوں کے نزدیک احکام شرعیہ تکلیفیہ کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں سے واجب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، واجب کا معنی بتایا گیا، پھر اسی طرح سے واجب کے الفاظ کتنے ہیں، اور اسی طرح سے اس کا اثر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور واجب پہ کئی ایک مثالوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ آج انشاءاللہ مستحب کے حوالے سے، مندوب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ بغور سنیں گے، اور درس کے اختتام کے بعد سوالات کیے جائیں گے، اور جو اچھے طریقے سے جواب دے گا انشاءاللہ جو ہے ناچیز کی طرف سے کچھ ٹوٹی پھوٹی چیزیں آپ کے پیش خدمت یا آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس مجلس کو جو ہے، اس مجلس کو خیر و برکت والی مجلس بنائے۔ اللہ جیسے ہم کو یہاں پہ جمع کیا ہے، اللہ جنت کے اندر ایسے جمع کرے۔ اللہ ہمارے دلوں میں علم سے، کتابوں سے، علماء سے محبت کرنے کی توفیق ڈال دے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔
اور علم اور علماء سے جڑنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ طالب ذیشان فخر الدین سے کو میں آواز دیتا ہوں کہ محترم جو ہے الورقات کی عبارت طلبہ کے سامنے پڑھیں۔ دقیقہ اصبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولشعابنا ولشعابنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين۔ قال الإمام الحرمين الدوري رحمه الله في كتابه الورقات: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النقول والمعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النقول ولا يعتد به۔ حسبک، بارک اللہ فیک۔ یہاں پہ مؤلف رحمہ اللہ اپنی عادت کے مطابق جس طرح سے انہوں نے واجب کی ذاتی تعریف نہ کر کے واجب کی حکمی تعریف کیا تھا، ایسے ہی مستحب کی، مندوب کی ذاتی تعریف نہ کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے مستحب کی حکمی تعریف کی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں والمندوب، مندوب یعنی مستحب، ما یثاب علی فعلہ، جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے، ولا یعاقب علی ترکہ، اور چھوڑنے پر مواخذہ نہ کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں اسے مندوب کہتے ہیں، اسے مستحب کہتے ہیں۔ مستحب یہ اس میں مفعول ہے، اس کا مصدر استحباب ہے، جو حبا یحبو باب نصرہ ینصرو سے مشتق ہے۔ آپ نے مستحب کا بہت نام سنا ہوگا۔ مستحب یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول باب استفعال سے ہے، اسی وجہ سے مصدر استحباب آتا ہے، اور اس کا اصل جو روٹ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہا اور با ہے۔ حبا یحبو حبن، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پسند کرنا، چاہنا، پسند کرنا، چاہنا۔ اسی سے مستحب بنا ہوا ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو پسند کیا گیا ہو، جس چیز کو چاہا گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں۔ یعنی وہ عمل جو شریعت کے نگاہ میں محبوب ہو، شریعت کے نگاہ میں منظور و مقبول ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستحب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام مندوب بھی ہے، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، اس کا ایک نام کیا ہے؟ مندوب ہے۔ اور مندوب یہ بھی اس میں مفعول ہے، مندوب اس میں مفعول ہے۔ یہ ندبا یندبو ندبن فہوا نادبن و ندبا یندبو ندبن فہوا مندوبن اے بر وزن مفعول۔ یہ مندوب بھی کیا ہے؟ مفعول ہے، اس میں مفعول ہے، اور یہ ندبہ سے کیا ہے؟ مشتق ہے، ندبہ سے مشتق ہے، جو باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلانے کے۔ مندوب کا معنی بلانا، پکارنا، ترغیب دینا، کسی چیز کے کرنے پر آمادہ کرنا، کسی چیز کے کرنے پر آمادہ کرنے کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ مندوب کہا جاتا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ علامہ شوکانی کی ایک کتاب ہے ارشاد الفحول، ارشاد الفحول، اس کے اندر مندوب کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ما یمدح فاعلہ، جس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے، جس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے اور اس کے چھوڑنے والے کی مذمت نہ کی جائے، اسے شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مندوب کہتے ہیں، اسے مستحب کہتے ہیں۔ اس تعریف کو
علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے کہا ذکر کیا ہے اپنی کتاب ارشاد الفحول کے اندر، اور یہی بات علامہ زمخشری نے بھی، علامہ بیضاوی نے بھی یہی بات ذکر کی ہے، اور اسی طرح سے الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر علامہ آمدی نے بھی یہی بات نقل کی ہے، یہی بات نقل کی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مندوب کیا ہے؟ جس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے اور اسی طرح سے نہ کرنے والے کی کوئی مذمت نہ بیان کی جائے، اسے مستحب اور مندوب کہتے ہیں۔ یا اسی طرح سے بعض نے اس کی یہ تعریف کی ہے، جیسے وہبہ زہیلی وغیرہ نے اس کی کیا تعریف کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا مطالبہ شریعت نے غیر حتمی اور لازمی طور پہ کیا ہو، جس چیز کا مطالبہ شارع نے غیر حتمی طور پہ کیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مستحب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اس کی بے شمار مثالیں ہیں، جیسا کہ بخاری کتاب الوضو کی روایت ہے کہ ان حمران مولا عثمان بن عفان انہ رآ عثمان بن عفان دعا بإناء فافرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم ادخل يمينه في الإناء فمزمز واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 مرار ثم مسح براسه ثم غسل رجليه 3 مرار الى الكعبين ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ولا يحدث فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ البخاری فی کتاب الوضوء۔ حضرت حمران، اور یہ حمران بروزن فعلان کے ہے، اور یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ اس میں دیکھیں حمران بھی غیر منصرف، عثمان بھی غیر منصرف، عفان بھی غیر منصرف، تینوں کیا ہے؟ غیر منصرف، الف نون زائدتان ہے۔ حضرت حمران یہ حضرت عثمان ابن عفان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا لوٹا منگایا، وضو سے بھرا، پانی سے بھرا لوٹا منگایا وضو کرنے کے لیے، 3 مرتبہ اپنے ہتھیلی پر پانی کو اڈیلا، اور اپنی ہتھیلی مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بار دھلا؟ 3 بار دھلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ بیان کرتے ہیں عثمان کے فعل کو، اور عثمان اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں حضرت حمران بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا بنایا؟ پانی بھرا لوٹا منگایا اور پانی کو اڈیلا اپنے ہتھیلی پر، اور 3 مرتبہ ہتھیلی کو دھولا۔ پھر اس کے بعد وضو کے برتن میں داہنا ہاتھ ڈالا، اور داہنا ہاتھ ڈالنے کے بعد فمزمزا واستنشقا، کلی کیا، اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ واجبات وضو میں سے ہے، یہ واجبات وضو میں سے ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے ارادے کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دھل لو، اور چہرے کے اندر ناک اور منہ ہے، یعنی یہ دونوں چہرے کا حصہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کلی کیا ہے، ناک میں پانی ڈالا ہے۔ اور یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے کہ جب فعل رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل جب مجمل واجب کی تشریح کے لیے آئے، فضل طول والے جانتے ہوں گے، میں بارہا یہ ذکر کرتا ہوں کہ جب کوئی اللہ کے رسول کا کوئی فعل کسی واجب مجمل کی توضیح اور تشریح کے لیے آئے تو وہ فعل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں پہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے چہرے کو 3 بار دھلا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھلا، کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھلا۔ تو 3 مرتبہ دھلنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ 3 مرتبہ دھلنا مستحب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ
مکمل طریقے سے اس کا ہاتھ بھیگ گیا ہو، مکمل طریقے سے اگر ایک ہی بار میں پورے اعضائے مغسولہ بھیگ گئے ہو تو ایک بار دھلنا واجب ہے، اور اگر ایک بار میں مکمل نہ ہوا ہو تو دوسرا مرتبہ بھی دھلنا واجب ہوگا، اگر دوسرے بار بھی مکمل نہ ہو تو تیسری مرتبہ بھی دھلنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، اس کے بعد بھی اگر نہ بھیگے تو چوتھی مرتبہ دھلنا بدعت ہے۔ تین ہی میں آپ کو کام چلانا ہے اور اعضائے مغسولہ کو مکمل طریقے سے بھگانا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے حضرت عثمان کہتے ہیں، حضرت حمران ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کہاں تک دھلا؟ کوہنی سمیت۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کوہنی تک کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب گایا مگیا کی جنس ایک ہو، حد اور محدود کی جنس جب ایک ہو تو غایت مغیت کے اندر اور حد محدود کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے کہ لفظ ید ہے اور کوہنی دونوں ہاتھ کے حصے ہیں، تو جنس ید میں دونوں برابر ہیں، دونوں کی ذات ایک ہے، یہ بھی ہاتھ کا حصہ، یہ بھی ید کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ لہذا جب گایا مگیا کی جنس ایک ہو تو گایا مگیا کے اندر اور حد محدود کے اندر داخل ہے، جیسے کہ کوہنی کا وضو کے اندر دھلنا، اسی طرح سے۔ لیکن اگر جنس مختلف ہو، یعنی گایا مگیا کے جنس میں اختلاف ہو، الگ الگ ہو، جیسے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات کی جنس الگ ہے، دن کی جنس الگ ہے، لہذا جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا فوراً افطار کر لیا جائے گا، یہاں پہ گایا مگیا کے اندر اور حد محدود کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ دونوں کی جنس کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اللہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوہنی سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، اور سر کا مسح کرنا بھی واجبات وضو میں سے ہے، واجبات وضو میں سے ہے، سر کا مسح کیا۔ اور مسح کا جو شرعی طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدأ بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفا ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے بال اگتا ہے سر کے، وہاں سے لے کر کے اپنے دونوں ہاتھ کو پاچھے لے گئے، اور پاچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی طرف اپنے ہاتھ کو لے کر کے آئے جہاں سے آپ نے مسح کی شروعات کی تھی۔ تو پورے سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہاں جو لفظ با آیا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ لفظ با مصاحبت کے لیے ہے، نہ کہ تبعیض کے لیے ہے، جیسا کہ شوافے وغیرہ کی رائے ہے۔ شوافے جو ہے سر کے بعض حصے کا اگر آپ مسح کر لیتے ہیں تو مسح کافی ہو جائے گا، کیونکہ وہ لفظ با کو جو قرآن کریم کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو کہتے ہیں یہ با ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تبعیض کے لیے ہے، لہذا اگر بعض سر کا حصہ مسح کر لیں گے تو مسح کافی ہو جائے گا۔ یہ شوافے اور حنفیہ کی رائے ہے جو درست نہیں ہے، با یہاں پہ مصاحبت کے لیے ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے پورے سر کا کیا کیا؟ مسح کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ٹانگ کو ٹخنوں سمیت دھولا، ٹخنوں تک نہیں بلکہ ٹخنوں سمیت دھولا، اور پھر فرماتے ہیں کہ من توضا، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے میرے وضو کرنے کی طرح سے وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اور ولا یحدث فیہما، اور ان دونوں رکعتوں کے درمیان سوچ بچار نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ نماز میں بہت سوچتے ہیں، سوچ بچار نہیں کیا نماز کے اندر۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری مستحب چیزوں کا آپ کو پتہ چلا، اسی میں سے ایک یہ ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، اور اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ اللہ گزشتہ صغیرہ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے مسواک کرنا، نماز کے وقت کیا کرنا؟ مسواک کرنا۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب الجمعہ کے اندر انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اخرجہ البخاری فی کتاب
کتاب الجمعہ، امام بخاری نے کتاب الجمعہ میں ذکر کیا، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اگر میری امت کو مشقت میں ڈالنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو یہ مسواک کرنا بھی کیا ہے؟ امر مستحب ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کو جمائی آئے، کسی کو کیا آئے؟ جمائی آئے، جمائی آنے پر منہ پہ ہاتھ رکھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بات مستحب کی چل رہی ہے، میں مثالیں ذکر کر رہا ہوں۔ مستحب جب جمائی آئے، جمائی کسے کہتے ہیں جی؟ فیروز اللغات جب آپ اٹھاؤ گے تو اس کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، کہتے ہیں نہایت کاہلی، نہایت کاہلی، خواہ کثرت خمار کی وجہ سے ہو یا کثرت بیداری کی وجہ سے ہو۔ کثرت خمار و بیداری سے منہ کھول کر سانس لینا، ڈھکیا کی طرح منہ کھول دینا، منہ کھول کر کے سانس لینے کو کیا کہتے ہیں؟ جمائی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ہم نے دیکھا ایسا منہ کھول دیتے ہیں کہ ایسا لگ رہا کوئی سرنگ ورنگ آ گیا جو ہے، تو اسے کیا ہے؟ جمائی لینا۔ یہ جمائی جب آپ کو آئے، جمائی مانے داماد بھی ہوتا ہے عربی کے اندر کہ نہیں ہوتا؟ گھر جمائی، جمائی کے دو معنی ہے فیروز اللغات کے اندر۔ پہلا معنی کیا ہے؟ منہ کھول کر کے سانس لینا، چاہے بیداری، کثرت بیداری یا جو ہے کثرت خمار، بہت زیادہ نشہ چھایا ہوا ہو یا نیند کا غلبہ ہو، دیر تک بیدار رہا ہو، سویا نہ ہو، تو جو ہے بار بار اسے جمائی آتا ہے۔ دوسرا معنی داماد کے بھی ہے۔ تو جمائی لینے کے وقت جب جمائی آئے تو ہاتھ کو منہ پہ رکھنا چاہیے، دروازہ بند کر لینا چاہیے تاکہ چور نہ داخل ہو جائے، تاکہ چور نہ داخل ہو جائے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل مسلم کتاب الزہد والرقائق کی روایت ہے کہ نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصاعب احدکم فی الصلاۃ فلیقذم ما استطاع فان الشیطان یدخل فی فمہ، اخرجہ مسلم فی کتاب الزہد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز کے اندر جمائی آئے، کس کے اندر؟ نماز کے اندر، اور مسلم کی دوسری طریق سے دوسری روایت ہے، دوسرے طریق سے اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، مطلق تذکرہ ہے کہ اگر آپ کو جمائی ہے، تم میں سے کسی کو جمائی آئے، اور بعض روایتوں کے اندر صلاۃ کا لفظ ہے کہ تم میں سے جب کسی کو نماز کے اندر جمائی آئے تو حتی المقدور وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھ لے، یہ دروازہ بند کر لے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي فَمِهِ، کیونکہ جب آپ جمائی لیتے ہیں، منہ کا دروازہ کھولتے ہیں ڈھکیا کی طرح سے، تو شیطان انتظار میں رہتا کب گیٹ کھلے اور انٹری لے لوں میں۔ تو انٹری کو بین کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب جمائی آئے تو اپنے منہ پہ اپنے ہاتھ کو کیا کر لیا کریں؟ رکھ لیا کریں۔ یہ بھی کیا ہے؟ امر مستحب ہے۔ ہیڈنگ ڈالو، مندوب کے ثبوت کے ذرائع کیا کیا ہیں؟ مندوب کے ثبوت کے ذرائع، اور ٹینشن مت لیجئے، پیپر اردو کے اندر بنے گا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے بچے عربی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آپ کو انڈیا میں رہ کر کے جو ہے انڈیا میں دعوت و تبلیغ کرنی ہے، تو اب جب جا کر کے عربی میں آپ انہیں دعوت و تبلیغ کریں گے تو کیا سمجھے گا وہ؟ کفر کو اسلام، اسلام کو کفر سمجھے گا۔ عربی سیکھو، اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن انڈیا میں اگر دعوت و تبلیغ کرنا ہے تو اردو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ وہی ہوگا سما ازرق ہو گیا۔ ہاں، نمبر 1، امر کے سیغے میں عدم وجوب کا قرینہ پایا جانا، سیغے امر میں عدم وجوب کا قرینہ پایا جانا، جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے مومنو جب تم ایک دوسرے سے لین دین کرو تو اسے کیا کر لیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ محل شاہد یہاں پہ کیا ہے؟ فاکتبوہ ہے، جو امر کا صیغہ ہے۔ فاکتبوہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا اصلی معنی کیا ہے؟ وجوب ہے۔ امر کا اصلی معنی وجوب ہے، لیکن یہاں پہ ایک ایسا قرینہ ہے جو قرینہ اشارہ کر رہا ہے کہ فاکتبوہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ امر ارشادی ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ امر ارشادی ہے، امر استحبابی ہے، امر مندوب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ أَمِنَ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتُمِنْ امانتہ۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، اگر تمہارا ایک دوسرے پہ اعتماد اور بھروسہ ہو، ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ ہو، کسی قسم کا خوف نہ ہو، تو تمہارے لیے لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لین دین کیا، کچھ مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھا نہیں۔ یہ قرینہ ہے کہ یہاں پہ جو امر ہے قرآن کریم کے اندر فَاكْتُبُوهُ، یہ امر وجوب نہیں ہے، بلکہ امر ارشادی ہے، یا امر استحبابی ہے، یا امر مندوب ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ لکھو، ایسا لفظ جو افضلیت پہ دلالت کرے، ایسا لفظ جو افضلیت پہ دلالت کرے۔ جیسے سمورہ بن جندب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من توضأ یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن نہا لیا، گگرا بھر پانی سے کیا کر لیا، نہا لیا۔ گگرا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو جی؟ ہاں، جس نے بہرحال من توضأ یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن نہایا یا جمعہ کے دن کیا کیا، وضو کیا، اس نے کیا کیا، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، اس نے کیا کیا، بہت اچھا کیا۔ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، اور جس نے غسل کیا تو غسل اس کے لیے اور بہتر ہے، اور افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی پاک ہے، حدث اکبر سے اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ وضو کر کے جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے نہانا واجب نہیں ہے، نہانا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ناپاک ہے تو نہانا بہرحال جمعہ ہو یا غیر جمعہ ہو واجب ہے، لیکن پاک صاف ہے تو وضو کر کے جمعہ پڑھ لے۔ اور اللہ کے رسول کے ایک حدیث کے اندر ہے کہ جس نے وضو کر کے جمعہ پڑھا پاک صاف ہو کر کے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس نے جمعہ کے دن وضو کر لیا اس نے بھی اچھا کیا، لیکن جس نے نہا لیا اس نے اور اچھا کیا۔ تو یہاں پہ عمل کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ افضلیت کس کی دلیل ہے، استحباب کی دلیل ہے۔ لہٰذا کیا معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن نہانا واجب نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن نہانا مستحب ہے۔ کس کے لیے؟ پاک و صاف کے لیے، ناپاک کے لیے نہیں۔ ناپاک اگر ہے، ناپاکی ہے یعنی حدث اکبر ہے اس کے ہاں تو اسے نہانا ہے، اور حدث اصغر ہے تو وضو کر کے جو ہو پاکی حاصل کر سکتا۔ البتہ ایک اور چیز، کبھی کبھار ایک مباح، ایک جو ہے استحباب والی چیز وہ واجب کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ کب؟ مثال کے طور پہ کسی کا پسینہ بہت زیادہ بدبودار ہو، کام وام کر کے آیا ہو، تھکا ہار کر کے آیا ہو، پسینے سے پورا جو ہے کپڑا شرابور ہو، اب بغل میں بیٹھے گا تو باس بدبو اس کے بدن سے بہت آ رہی ہے، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو مسلمانوں کو اذیت سے بچانے کے لیے ایسے شخص کے اوپر نہانا واجب ہو جائے گا، کیونکہ ایذائے مسلم کیا ہے، حرام ہے۔ اور وہ تمام اشیاء جس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے نماز کے اندر، اس سے دور رہنا بھی کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ تو بشا اوقات کوئی چیز فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے، لیکن دوسرے شے کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، حرام کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، جو انشاءاللہ حرام لغیرہ کے بحث میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ واجب کی، مستحب کی اور مثالیں لکھ لو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ مستحب کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسی طرح جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت برتی ہو، تیسرے نمبر پہ لکھو، جس پر اللہ کے رسول نے مداومت برتی ہو، یعنی جس کو ہمیشہ کیا ہو، جیسے وتر کی نماز اور فجر کی 2 سنتیں، وتر کی نماز اور فجر کی 2 سنتیں، ان دونوں کو اللہ کے رسول نے نہ حالت اقامت میں ترک کیا، نہ حالت سفر میں، نہ حالت حضر میں، نہ حالت سفر میں ترک کیا۔ اسی طرح سے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا بعض علماء کے ہاں مستحب ہے، لیکن اس میں راجح یہی ہے کہ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ ترتیب کے ساتھ وضو کیا ہے۔
لیکن بعض علماء ترتیب کے وجوب کے قائل نہیں ہے، تو ان کے مطابق وضو کے اندر ترتیب کو برقرار رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اسی طرح سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، پہلی رکعت میں فاتحہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا، یہ دونوں کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے عاشورہ کے روزے رکھنا، 10 محرم الحرام کے روزے رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مندوب اور مستحب ہے۔ اسی طرح سے سلام میں پہل کرنا، ابتدا کرنا، سلام میں پہل کرنا، سلام کی ابتدا کرنا، سلام کرنا کے امر مستحب ہے، لیکن ایکشن کا ریئیکشن جو ہے وہ واجب ہے۔ سلام کرنا ایک ایکشن ہے، جواب دینا اس کا ریئیکشن ہے، عمل کا رد عمل ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، لیکن رد عمل کیا ہے؟ واجب ہے۔ دعوت دینا کیا ہے؟ کسی کو گھر پہ بلا کر کے بریانی کھلانا۔ ہمارے شیخ بھی ہمارے بڑے گہرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، فضیلت الشیخ شفیق احمد سراجی حفظہ اللہ، گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، تو شیخ نے بہت مرتبہ مرغی بنا کر کے کھلائی ہے۔ تو بہرحال دعوت دینا جو ہے شیخ، دعوت دینا کیا ہے؟ دعوت پہ بلانا مستحب ہے، لیکن دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اذا دعی احدکم فلیجب فإن كان صائما فلیصلی وإن كان مفطرا فلیطعم۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جب تم کو کوئی دعوت میں بلائے، کتاب الولیمہ کے اندر مسلم نے ذکر کیا نکاح کے اندر، تو اس کی دعوت پہ تم لبیک کہو، روزے دار ہو تو جا کر کے بیٹھ کے اس کے اہل و عیال کے لیے دعا دے دو، اور اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو پلیٹ بھر کے بریانی کھا کے ڈکار لیتے ہوئے اپنے گھر چلے آئیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعوت پہ بلانا، دعوت دینا یہ مستحب ہے، لیکن دعوت کا قبول کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ سوال ہے کہ کیا استحباب جو ہے ضعیف احادیث سے ثابت ہوگا؟ یعنی کسی چیز کو مستحب گرداننے کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا لینا جائز ہے، یا ضعیف حدیث سے استحباب ثابت ہوگا یا نہیں ثابت ہوگا؟ جیسا کہ بعض حضرات صلاۃ التسبیح کو ثابت کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں حدیث حسن ہے، کچھ کہتے ہیں اس کے اندر ضعف ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح واجب کے ثبوت کے لیے ادلہ صحیحہ کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی استحباب کے لیے بھی ادلہ صحیحہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ ادلہ ضعیفہ اور ادلہ موضوعہ کے ذریعہ استحباب ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اب آپ لوگ ہیڈنگ ڈالو مباح، مندوب کے بعد مباح۔ امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ کہتے ہیں والمباح ما لا یثاب علی فعلہ، مباح وہ ہے کہ جس کے کرنے پر نہ ثواب دیا جاتا ہو اور نہ ہی اس کے چھوڑنے پر عقاب دیا جاتا ہو، یعنی وہ عقاب کا مستحق نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مباح کہتے ہیں۔ لیکن صحیح تعریف جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا خَيَّرَ الشَّارِعُ، مَا خَيَّرَ الشَّارِعُ الْمُكَلَّفَ، مَا خَيَّرَ الشَّارِعُ الْمُكَلَّفَ بَيْنَ فعلِهِ وَتَرْكِهِ، بَيْنَ فعلِهِ وَتَرْكِهِ، جس کے کرنے یا نہ کرنے کے درمیان، جس کے کرنے اور نہ کرنے کے درمیان شارع نے مکلف کو اختیار دیا ہو، بھیا آپ کریں یا آپ نہ کریں، شریعت کی طرف سے آپ مختار ہیں، مختار کل ہیں، یعنی آپ جو ہے کرنے اور نہ کرنے کے درمیان شارع نے مکلف کو کیا دے دیا ہے؟ اختیار دے دیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباح کہتے ہیں۔ نہ کرنے پہ تعریف کی جائے گی، نہ ترک پہ آپ کی مذمت بیان کی جائے گی، یعنی اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، یہ بالکل کیا ہے؟ یہ کشادہ ہے۔ ہیڈنگ ڈالو مباح کے ذرائع کیا کیا ہیں، کیسے پہچانیں گے کہ یہ چیز مباح ہے، یہ چیز کیسے پہچانیں گے کہ مباح ہے؟ اس کے لیے نمبر 1 پہ لفظ حلت کا ہونا، حلت اور اس کے مشتقات، جیسے اللہ فرماتا ہے الیوم احل لکم الطیبات،
کہ تمہارے لیے آج پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا۔ تو لفظ اہلا یہ بتلا رہا، لفظ اہلا یہ تمہارے لیے گویا کہ حلال قرار دی گئی یہ چیز، یعنی جائز قرار دی گئی، مباح قرار دی گئی۔ اسی طرح سے نمبر 2 پہ نفی اسم ہے، یعنی گناہ کی نفی کی گئی ہو، جیسے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ ایک آدمی ہے، مجبور ہو گیا ہے، اب اس کے پاس حلال اشیاء اور حلال چیزیں کھانے کے لیے نہیں ہے، اور جان جو ہے اس کے جانے کے قریب ہے، اس کی جان چلی جائے گی اگر کچھ نہیں کھائے گا، صرف حرام ہی حرام اس کے سامنے ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے 2 شرطوں کے ساتھ مردار کا کھانا مستر کے لیے جائز قرار دیا، اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ کہ غیرہ باغین، غیرہ باغین، وہ باغی نہ ہو اور کیا نہ ہو، حد سے تجاوز کر جانے والا نہ ہو، یعنی ایک بوٹی کھا کر کے اگر اس کی جان بچ سکتی ہے تو 2 بوٹی کا کھانا اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تجاوز نہیں کرنی، اتنا کھانا ہے کہ اس کی روح جو ہے، اس کی روح بچ جائے، اس کی جان بچ جائے۔ اگر پیٹ بھر کر کے کھائے گا، ڈکار لیتے ہوئے آئے گا، تو اس کا وہ کھانا کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ تو ان 2 قید کے ساتھ، عاد اور باغ، غیر باغین والا عاد، 2 قیدوں کے ساتھ مضطر کے لیے حالت اضطرار میں میتے کا کھانا، مردار کا یا حرام اشیاء کو کھا کر کے بقدر ضرورت کیا ہے، اس کے لیے جان بچانے کے لیے کیا ہے، جائز ہے۔ تو الضرورہ قاعدہ پڑھے ہوگے، الضرورات تبیح المحظورات، اور پھر اس کے ضمن میں فوراً ایک قاعدہ ذکر کیا، الضرورۃ تقدر بقدرہا۔ ایسا نہیں کہ پیٹ بھر کے آپ کو حرام کھانا ہے، جتنی ضرورت ہو اتنی ہی آپ کو کھانا ہے۔ 1 بوٹی 2 بوٹی سے اگر جان بچ جائے تو بس وہیں تک آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ اگر آپ مر رہے ہیں اور شراب کے علاوہ کوئی اشیاء پینے کے لیے نہیں ہے، تو صرف جتنے گھونٹ میں آپ شراب پیجئے جس سے آپ کی جان نہ جائے، آپ کی جان بچ جائے، وہ کیا ہے، اتنی رخصت شریعت نے آپ کو دی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ رخصت موقت ہوتی ہے، یہ رخصت کیا ہوتی ہے، موقت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی جو صفت یا آپ کا وصف چینج ہو جائے گا، یعنی آپ حالت اضطرار سے نارمل حالت میں آ جائیں، پھر واپس سے وہ تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے حرام ہو جائیں گی۔ یعنی جو چیزیں ضرورت کے وقت مباح کی گئی تھیں، وہ ضرورت ختم ہونے کے بعد کیا ہو جائیں گی، پھر سے حرام ہو جائے گی۔ اذا ذاق الامر اتسع و اذا اتسع ذاقا، پڑھے ہو کہ نہیں قاعدے میں، قاعدہ فقہیہ میں فضل ثانی والے بھی پڑھے ہوں گے، ذیشان وغیرہ، یہ جو ہیں عبد الرحمن ذیشان، کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں عبادہ وغیرہ، تو ان کو بڑی تفصیل سے قواعد فقہیہ پڑھایا تھا۔ تو یہ امام شافعی کی طرف منسوب ہے، اذا ذاق الامر اتسع و اذا اتسع ذاقا۔ نمبر 3 پہ نفی جناح، جیسے اللہ فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایام حج میں یا زمانہ حج میں تجارت کرو۔ زمانہ حج میں تجارت کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تجارت کرنا کیا ہے، جائز ہے، تجارت کرنا جائز ہے۔ اللہ فرماتا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کی طرف سے روزی کو۔ کیا فضل یعنی تجارت کا، مفسرین اس کا ترجمہ، اس کا معنی تجارت بتاتے ہیں، یعنی تجارت کرنے میں کوئی حرج، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو جہاں پہ حرج کی نفی کی گئی ہو وہ بھی کیا کس کے لیے ہے، گناہ کی نفی کی گئی ہو وہ بھی اباحت کے لیے ہے۔ ایسے ہی اگر حرج کی نفی کی گئی ہو تو وہ بھی کس کے لیے ہے، وہ بھی اباحت کا معنی سمجھ میں اس سے آتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے لیس علی الاعمی، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اندھے پر کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، اندھے اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی مریض پہ کوئی گناہ۔ یعنی اگر یہ لوگ جہاد میں نہیں جاتے ہیں، جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطالبہ ان سے نہیں کیا گیا ہے، یہ ان سے جو ہے
اس تکلیف کو کیا کر دیا گیا، گویا کہ ساقط کر دیا گیا ہے۔ تو نفی حرج بھی کیا ہے، اباحت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے صیغہ امر کرینہ کے ساتھ، صیغہ امر اگر کرینہ کے ساتھ آئے، جو کرینہ اباحت کی طرف اشارہ، جو کرینہ اباحت کی طرف اشارہ کر رہا ہو، تو وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے، مباح ہوتی ہے۔ جیسے اذا حللتم فاصطادوا، اذا حللتم فاصطادوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو کیا کرو، شکار کرو۔ تو شکار کرنا کیا تھا، پہلے مباح تھا، پھر حالت احرام میں منع کر دیا گیا، پھر جواز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم شکار کرو۔ تو یہاں پہ جو امر ہے، جو امر ہے، یہ امر کس، امر اباحہ ہے، یہ امر استحباب و وجوب نہیں ہے۔ شکار کرنا مستحب ہے کہ واجب ہے جی؟ نہ مستحب ہے نہ واجب ہے، بلکہ کیا ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ تو حج سے پہلے وہ چیز جائز تھی، پھر ایام حالت احرام میں اسے منع کر دیا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا اذا واذا حللتم فاصطادوا، شکار کا حکم دیا گیا۔ تو اسی پہ ایک قاعدہ ہے کہ جب امر کا صیغہ نہی کے بعد وارد ہو تو اباحت کا تقاضا کرتا ہے۔ اذا وردت صیغۃ النہی، اذا وردت صیغۃ الامر بعد الحضر، جب نہی کا صیغہ، وہ جو امر کا صیغہ نہی کے بعد آئے تو وہ اباحت کا تقاضا کرتا ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو روزی کے لیے کہاں پھیل جاؤ، زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اباحت کے ذرائع میں سے، اس سے اباحت اور جواز سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، جائز ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کیا ذکر کیا، وَالْمَحْذُورُ مَا يُثَابُ عَلَىٰ تَرْكِهِ، محظور کیا ہے کہ جس کے چھوڑنے پر ثواب دیا جاتا ہو، وَيُعَاقَبُ عَلَىٰ فعلہ، اور کرنے پر کیا دیا جاتا ہو، وہ کرنے پر عقاب کا مستحق ہوتا ہو، عقاب کا مستحق ہوتا ہو۔ اور اس کی مشہور تعریف کیا ہے، ما طلب الشارع، ما طلب الشارع ترکہ علی وجہ الحتم والالزام، علی وجہ الحتم والالزام، جس چیز کو چھوڑنے کا مطالبہ یا جس چیز سے رکنے کا مطالبہ شریعت نے حتمی اور لازمی طور پر کیا ہو، وہ کیا ہے، وہ حرام ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حرام کرو گے تو گناہ کیا ملے گا، گناہ ملے گا، اور حرام کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین اس پر آپ کو کیا دے گا، ثواب دے گا۔ جیسے کہ مردار کا حرام ہونا، مردار کا حرام ہونا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سوائے ٹڈی اور مچھلی کے۔ تو مردار میتہ ہے وہ حرام ہے، اسی طرح سے خون بھی حرام ہے، خون یعنی دم مسفوح، جانوروں کی ذبح کرتے وقت جو خون ہے، یا اسی طرح سے جو خون سبیلین سے نکلے، آدمی کے آگے پیچھے سے اگر مقعد کے راستے سے، آگے کے حصے سے پچھلے حصے سے اگر خون یا مواد نکلتا تو بھی ناپاک اور نجس ہوتا ہے۔ ایسے حالت میں آدمی کے اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کا دھونا اور مکان کا دھونا کیا ہو جائے گا، واجب و ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دم مسفوح کیا ہے، مردار کا حرام ہونا، اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت، خنزیر کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وائٹ ہو، کریا ہو یا کوئی اور کلر ہو، جتنے بھی اس کے انواع اور اقسام ہیں، تمام کے تمام کیا ہیں، حرام ہیں۔ اسی طرح سے کوکر کا گوشت بھی کیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ کیا ہے، حرام۔ ہنستے کیوں جی اتنا؟ اور اسی طرح سے بلی کا گوشت، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ سب حرام کی مثالیں ہیں۔ چوری کرنا، زنا کرنا، تہمت لگانا، چگلی کرنا، جاسوسی کرنا، مذاق اڑانا، رشتوں کو توڑنا، شرک کرنا، سود کھانا، ہیوی ڈپوزٹ پہ مکان لینا اور دینا، اور اسی طرح سے ای ایم آئی، چاہے نو کوسٹ ای ایم آئی ہو یا نارمل ای ایم آئی ہو، دونوں شکلیں، ڈیبٹ کارڈ کے ذریعہ، کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ، یہ سارے مسائل آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے۔ یہ بھی جو ہے شکلیں جائز نہیں ہے، اس سے کیا ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ قرض لے کر کے کسی سے زیادہ لینا، یہ بھی کیا ہے، ربا کے اندر داخل ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو
فہو ربا کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حرام کی دو قسمیں ہیں، حرام لذاتہ اور حرام لغیرہ۔ حرام لذاتہ اور حرام لغیرہ۔ حرام لذاتہ کسے کہتے ہیں؟ جسے شارع نے اس کے ذاتی ضرر، جسے شارع نے اس کے ذاتی ضرر اور مفاسد کی وجہ سے، ذاتی غرر اور مفاسد کی وجہ سے حرام کیا ہو، اسے حرام لذاتہ کہتے ہیں۔ اسے حرام لذاتہ، جیسے زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام لذاتہ ہے۔ دوسری قسم حرام لغیرہ ہے۔ حرام لغیرہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہو؟ حلال اور مشروع ہو۔ جو اپنی ذات کے اعتبار سے حلال اور مشروع ہو اور اس میں کوئی ضرر نہ ہو، اس میں کوئی ضرر نہ ہو اور اس کی منفعت غالب ہو، اس کی منفعت غالب ہو۔ ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ پہلی قید کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے حلال ہو۔ دوسری قید ہے اس میں کوئی ضرر نہ ہو اور منفعت غالب ہو۔ منفعت کیا ہو؟ غالب ہو۔ اگر مضرت غالب ہو جائے تو ایسی صورت میں اس پر حرام کا فتویٰ لگے گا، لیکن منفعت کا اگر غلبہ ہو جائے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وہ مباح ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ جو چیز کیا ہو؟ شریعت میں حلال ہو، مشروع ہو، اس میں ضرر نہ ہو، منفعت غالب ہو، لیکن کبھی کبھار اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو اس کے حرام ہونے کا تقاضا کر دے، جو اس کے حرام ہونے کا تقاضا کر دے۔ جیسے جماعت قائم ہو گئی ہو، جماعت قائم ہو گئی ہو اور جماعت کے قیام کے بعد کھڑے ہو کر کے موبائل سے گپ شپ کرنا، یا گھر پہ بات کرنا، ماں سے بات کرنا، باپ سے بات کرنا، اعزاء اقارب سے بات کرنا، رشتہ داروں سے بات کرنا، دوستوں سے بات کرنا، کہیں اور کہیں نظر لڑا لے آدمی، بات کرتے رہتا۔ تو بات کرنا یہ کیا ہے؟ بات کرنا فی نفس ہی جائز ہے۔ آپ کسی سے بھی بات کریں، سوائے کہ وہ اجنبیہ نہ ہو، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جماعت کھڑی ہے اس وقت اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وہ بات کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے واجب میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ جس طرح سے واجب کو کمپلیٹ کرنے والی اشیاء جو اباحت کے قبیل سے ہوتی ہیں واجب ہو جاتی ہیں، ایسے وہ اشیاء، وہ تمام چیزیں جس سے واجب میں خلل پیدا ہوتی ہو یا واجب کے ترک تک آدمی کو چیز پہنچا دیتی ہے، وہ شے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی۔ اسی طرح سے عیدین کے دن روزہ رکھنا، آواز مت کرو جی، خاموشی کا مظاہرہ کرو۔ عیدین کے دن روزہ رکھنا فی نفسی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ منفعت معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ کوئی نقصان ہے اس کے اندر؟ نہ دینی نقصان ہے نہ دنیاوی نقصان ہے، نور علی نور ہے۔ لیکن عید کے دن روزہ رکھنا تو یہ حرام لغیرہ ہے یا حرام لذاتہ ہے؟ حرام لغیرہ ہے۔ جمعہ کی اذان کے بعد بیع و شراء کرنا، جمعہ کی اذان کے بعد بیع و شراء کرنا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو تجارت قرار دیا، تجارت کو جائز قرار دیا، بیع شراء کو حلال قرار دیا، لیکن ندائے ثانی یا جمعہ کی اذان کے بعد بیع و شراء سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یہ جو ہے بیع شراء، بیع اور شراء کی جو ممانعت ہے یہ بذات ہی نہیں ہے بلکہ لغیرہ ہی ہے، یعنی دوسرے چیز کی وجہ سے اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اباحت سے حرمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے غصب شدہ زمین پر نماز پڑھنا، غصب شدہ زمین پر نماز پڑھنا تو اس کو ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھار الواضح فی اصول فقہ کے اندر پڑھے ہوں گے
کبھی کبھار ایک ہی شے ہوتی ہے، واجب بھی اور حرام بھی، واجب بھی اور حرام بھی۔ قسم شدہ زمین پر نماز کے سارے ارکان و شروط کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اسے امتثال مامورات کی وجہ سے ثواب ملے گا، مامورات کی فرما برداری کی وجہ سے اسے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، اور اس کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا۔ جو بوجھ اس کے اوپر اللہ نے لادا تھا نماز کا جو بوجھ تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ اس سے بری ہو جائے گا، بری ذمہ ہو جائے گا۔ لیکن ایسی سے زمین پہ اس نے نماز پڑھی ہے جس پہ نماز پڑھنے سے منع کیا کہ غصب شدہ اس کی ملکیت نہیں ہے، کسی دوسرے کی چھینی ہوئی شے ہے، تو وہاں پہ اسے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ سب حرام لغیرہ ہی ہے۔ جیسے میں نے بات کی مثال دی آپ کو، وہ جائز ہے لیکن دوسرے واجب میں خلل پیدا ہوتی ہے اس سے، اس وجہ سے اس کا حکم کیا ہو جائے گا؟ اس کا حکم بدل جائے گا، اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے کیسے پہچانیں گے کہ یہ شے حرام ہے، تو اس کے بھی قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں علماء نے قرآن کے حوالے سے ذکر کیا ہے، حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔ جیسے کہیں لفظ حرام اگر آ جائے تو اس کو اس کے حقیقی معنی پر، حرمت پر ہی محمول کریں گے۔ جیسے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اسی طرح سے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم۔ نمبر 2، حلت کی نفی کی گئی ہو، یعنی یہ حلال نہیں ہے، ایسا کہا جائے کہ یہ حلال نہیں، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو اس سے بھی حرمت کا پتہ چلتا ہے، اس سے بھی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ حلالہ کی بات آ گئی جی یہاں پہ، ہاں حافظ جی، حلالہ کے تعلق سے بہت پوچھتے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ اسی سے استدلال، اسی آیت سے بعض نے استدلال کیا ہے، جو حلالہ جو سینٹر کھول کے رکھے، جو زنا سینٹر ہے، اسی آیت سے جو ہے استدلال کرتے ہیں، کہتے دیکھو یہاں پہ جو دوسرے شوہر کے بعد اگر شادی کر لے تو پہلے مرد کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ عورت حلال ہو جاتی ہے۔ ترجمہ اس کا لکھ لو، اگر اس نے تیسری مرتبہ، یعنی اگر شوہر نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو وہ اس کے بعد حلال نہ ہوگی، وہ عورت اس کے لیے، شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے شادی کر لے، دوسرے کی منکوحہ بن جائے، دوسرے کے عقد مسنون میں چلی جائے، اور عقد مسنون میں جانے کے بعد وہ اگر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق کے بعد اگر شوہر اول اگر اس سے شادی کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ شادی کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں دیکھو، لیکن اللہ رب العالمین یہ قید نہیں لگائی ہے کہ جو ہے یہاں پہ کہ اس کے ساتھ رہے پھر وہ اپنی مرضی سے کیا کرے؟ طلاق دے۔ عجیب و غریب جو ہے اس کی جو تعویل کر کے، توڑ مروڑ کر کے اس آیت کو وہاں پہ فٹ کرتے ہیں، جبکہ حضرت عمر کے تعلق سے مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ لعنت حلالہ کرنے والی، کرانے والی، جو بھی اس کے اندر شامل ہے، سب جو ہے اللہ کی نگاہ میں لعنتی ہیں، سب ملعون ہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ تو یہ حلت کی کیا ہے؟ نفی، یعنی شوہر اول طلاق دینے کے بعد اپنی منکوحہ سے، جو منکوحہ سابقہ تھی، اس سے شادی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ شوہر ثانی سے شادی کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے، تب اس کے لیے حلال ہوگی، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امر بمانا نہیں، مرضی ہے اس کی، لیکن بغیر اس کے نہیں، شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے نا، خلا کے اندر آئے گی بحث انشاءاللہ۔ امر بمانا نہیں، کبھی کبھار امر سے نہیں کا معنی سمجھ میں آتا ہے، جیسے حدیث کے اندر ہے غیر البیاض یا غیر البیاض و جنب السواد، امر بمانا نہیں، جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور،
बुतों की गंदगी से बचो और झूठ बोलने से बचो। तो ये जन्निबू अम्र का सेगा है, जिससे नहीं का माना निकल कर सामने आता है, जिससे नहीं का माना निकल करके सामने आता है। ऐसे ही वो जो हदीस मैंने पेश की अभी आपके सामने कि सफ़ेदी को बदल दो और इज्तनाब करो किससे, काले खिजाब से। उसी से जन्निबू के लफ्ज़ को लेकर के बाज़ उलमा ने कहा खिजाब क्या है, हराम है। खिजाब क्या है, हराम है। उलमा के अक़वाल, बाद लोग कहते हैं कि मुतलक जायज़ है, बाज़ कहते हैं मुतलक हराम है, और तीसरा कौल है कि जवाज़ माल कराहा है। हमारे एक उस्ताद इब्राहिम कुशैबरी थे, मदीना के अंदर पढ़ाते थे, तो उन्होंने जवाज़ माल कराहा को राजिह करार दिया था, और वही उसी कौल पे मैं भी हूँ, उसी अपने उस्ताद के कौल को मैं भी राजिह करार देता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर वहाँ जन्निबू को, आप जन्निबू के अंदर जो अम्र है उसको बमाना नहीं पर महमूल करते हुए काले खिजाब को हराम करार देते हैं, तो उससे पहले जो गय्यरू का लफ्ज़ अम्र का सेगा है, उस अम्र के सेगे से आपको इस्तेदलाल करना होगा कि सफ़ेदी को चैन करना वाजिब है। ऐसा नहीं कि सफ़ेदी को कहो बदलना ये मुस्तहब है और फिर उसके बाद काला खिजाब लगाना क्या है, हराम है। ये नहीं हो सकता। जबकि वहाँ भी अम्र है, यहाँ भी अम्र है। वहाँ आप हराम माना मुराद लेते हैं, यहाँ आप इबाहत का और इस्तेहबाब का माना मुराद ले, ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि मसावात आपको बरकरार रखना है। यहाँ अगर आप कहते हैं सफ़ेदी को बदलना वाजिब, तो आप शौक से कहिए कि काला लगाना, काला खिजाब क्या है, हराम है। लेकिन आप यहाँ दूसरा कुछ कहें और वहाँ हराम का फतवा दें, ये बहरहाल ये मुस्तकीम नहीं है। ये बात मुस्तकीम नहीं है। बहरहाल तदलीस, किसी को धोखा देना, किसी को बेवकूफ़ बनाना मकसद ना हो, आदमी लगाने में कोई हद। इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ज़ादुल माद के अंदर 15-17 सहाबा का अमल ज़िक्र किया है। इसी तरह से सेगे नहीं, ला यस्खर कौम मिन कौम। इसी तरह से वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। इसी तरह से चौथी चीज़, शरीयत में जिस पर सज़ा मुतअय्यन हो, शरीयत में जिस फेल के अंजाम देने पर सज़ा मुतअय्यन हो, जैसे वल्लदीन यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बि अर्बअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा, कि जो पाकबाज मोमिना औरतों पर तोहमत लगाते हैं और 4 गवाह अगर नहीं पेश कर पाए वो, तो क्या करो, उनको 80 कोड़े मारो। तो 80 कोड़ा मारना ये क्या है, सज़ा मुतअय्यन है। लिहाजा किसी औरत पर, पाकबाज औरत पर तोहमत लगाना क्या है, हराम है। इसी तरह से इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। सज़ा क्या बताया अल्लाह ने, कि सईर के अंदर वो दाखिल होगा, भड़कने वाली आग के अंदर वो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि यतीमों का माल जुल्मन और नाहक खाना क्या है, हराम है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हबा वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यहाँ पे अज़ाब अलीम की बशारत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, जो अपने अमवाल में से यानी सोने और चांदी के अंदर ज़कात नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे भी क्या, कि सोने और चांदी निसाब पहुँचने के बाद अगर कोई ज़कात नहीं देता है तो वो हराम का गोया कि क्या करता है, इर्तिकाब करता है। इसलिए फरमाता वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा। जो नफ्से मोमिन का कातिल है, अल्लाह ने धमकी क्या दिया कुरान करीम के अंदर, कि वो जहन्नम में लंबी मुद्दत तक रहेगा। अल्लाह उससे नाराज़ रहता है, अल्लाह की निगाह में वो मलऊन है, और अज़ाब अलीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्या करेगा, दाखिल करेगा। तो इससे भी क्या है, हुर्मत का माना समझ में आता है। आखिरी बात जो है, हनफिया ने मकरूह के ताल्लुक से जो चंद बातें थी, बहरहाल वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता है, जिसके मकरूह के बारे में कहते हैं मायूसाब वाला तर्क ही, जिसके छोड़ने पर सवाब दिया जाए और करने पर इक़ाब का मुस्तहिक ना होता हो। ठीक है। और उसकी 2 किस्में हैं, मकरूह मारूफ और मशहूर है, उस पर ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है। मकरूह की 2 किस्में हनफिया की हैं, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं, जिसके तर्क का मुतालबा शरीयत ने हतमी तौर पर किया हो, जिसके तर्क का मुतालबा शरीयत ने हतमी तौर पर किया हो,
لیکن وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، لیکن وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ دلیل قطعی سے ثابت ہو تو حرام ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ مثال جیسے نماز وتر کا چھوڑنا، حنفیہ کے یہاں نماز وتر کا چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح سے بے علی بے، ایک آدمی جو بھاؤ تاؤ کر رہا ہو، دوسرا بیچ میں جا کے ٹپک جائے، تو بے پہ بے کرنا بھی حنفیہ کے ہاں کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح سے خطبہ علی الخطبہ، خطبہ علی الخطبہ، خطبہ علی الخطبہ کیا مطلب؟ جب خاطب اول کے خطبہ سے اس کی مخطوبہ کا میلان اس کی طرف ہو جائے، ایسا نہیں کہ مجرد خطبہ سے جو خطبہ دینا حرام ہو جائے گا۔ جب خاطب اول کے خطبہ سے مخطوبہ راضی ہو جائے اور اس کے اولیاء مائل ہو جائیں، تو ایسی حالت میں خاطب ثانی جو ہے اس عورت کو خطبہ نہیں دے سکتا، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ حنفیہ کے ہاں مکروہ تحریمی ہے، لیکن جمہور علماء اس کو حرام مانتے ہیں۔ جمہور علماء اس کو کیا مانتے ہیں؟ حرام مانتے ہیں، لیکن حنفیہ اس کو محروم ہے، کیا ہے؟ مکروہ تحریمی مانتے ہیں۔ تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ جس کے ترک کا مطالبہ شریعت نے غیر حتمی طور پر کیا ہو، جس کے ترک کا مطالبہ شریعت نے غیر حتمی طور پر کیا ہو۔ اس کی مثال حنفیہ طلاق سے دیتے ہیں۔ طلاق دینا حنفیہ کے کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی۔ ایسے ہی عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کا غسل کرنا، بلوغ المرام والے بیٹھے ہوں گے یہاں ثالثہ متوسطہ رابعہ والے، بلوغ المرام پڑھتے ہو کہ نہیں جی؟ یہ حدیث پہنچے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، وَلْيَقْتَرِفَ جَمِيعًا، ایک ساتھ نہائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو نہی ہے، یہ نہی تنزیہی ہے، اور قرینہ کیا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض عورتوں کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، تو یہاں پہ جو نہی ہے، نہی کیا ہے؟ نہی تنزیہی ہے، نہی تنزیہی ہے۔ یہیں پہ جو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں علم سے، علماء سے محبت کرنے والا اور دین سے محبت کرنے والا بنائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔